اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے دین پر عمل پیرا ہونا، اس میں کامیابی اس صورت میں اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم ہو آدمی۔ اس طرح دین میں داخل ہو گیا اور پوری طرح اس کے ساتھ یکسو نہ ہوا، پوری طور پر توجہ نہ ہوئی اس کی طرف، نماز کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، روزہ کبھی رکھا کبھی نہ رکھا، تو یہ پوری طور پر انابت نہیں ہوتی ہے، پوری طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے، پوری طور پر یکسوئی نہیں ہوتی ہے اس کی طرف۔ بس یہ وقت ملنے کی بات ہے، وقت مل گئی تو نماز پڑھ لی، وقت مل گیا تو کوئی اور کام کر لیا، تلاوت کر لی، نہ ملا تو نہ کی، یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسی اس کی اٹیچمنٹ یا اتنی گہری وابستگی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہرحال اس کو کرے ہی کرے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ دین کے ساتھ انابت اور پوری طور پر اس کی طرف رجوع اور یکسوئی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے وہ مخلص اللہ الدین، اخلاص جو ہے اس کو اور حنیفیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ اس لیے وہ واقب وجہک للدین حنیفا، دین کے لیے اپنے چہرے کو پوری طرح سیدھا کر دو، یعنی تمہارا چہرہ یہ نہ ہو کہ کبھی ادھر ہوا ہو کبھی ادھر ہوا ہو، اور دین ایک طرف رکھا ہوا اور تمہارے چہرہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہو۔ اس لیے فاقم وجہک للدین، دین کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کر دو۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے استقامت کی اور یکسوئی کی، یعنی جس چیز کے ساتھ یکسو ہو کر آدمی متوجہ ہو رہا ہو تو اس کی طرف آدمی اپنا چہرہ سیدھا کر دیتا ہے، پھر ادھر ادھر آدمی نہیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دین کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کر دو۔ تو دین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ کوئی ایجاد کردہ شے نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ فطرت ہے اللہ پاک کی، جس پر اس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ فطرت اللہ ہے، فطر الناس علیہا، اللہ پاک نے اس پر تخلیق فرمائی ہے۔ بندے کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ بندہ بنیادی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ جو ہے کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب ہے جس ماحول میں وہ آتا ہے، رفتہ رفتہ اس ماحول سے متاثر ہو کر وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق اس کا شروع سے پایا جاتا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، الست بربکم جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں پوچھا تھا، قالوا بلا، تو سب نے بلا استثناء کہا تھا کہ ہاں باری تعالیٰ تو رب ہے ہمارا۔ یہ بلا کیوں نہیں باری تعالیٰ تو یقیناً ہمارا رب ہے، یہ بلا جو ہے یہ انسان کی اس فطرت میں روح کے اندر ودیت ہے۔ اس لیے وہ جب بھی آتا ہے تو اس بلا کے ساتھ کہ ہاں میرے رب، تو میرا رب ہے، کیوں نہ میں تجھ کو رب مانوں، یہ بلا کا یہی مفہوم ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رب، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بلا جو ہے یہ جو الست کے دن کہی گئی اور سارے ارواح نے سنی، یہ ان کے اندر پیوست ہے بنیادی طور پر۔ اس لیے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن ہے وہ دین فطرت چونکہ اسلام ہے۔ اب تو وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی یہ بات وہ پیچھے ہم نے اس سفرنامے میں بھی چھاپا ہے، وہ ایک مصری ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو پھیپھڑا ہے انسان کا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنا ہوا ہے، یعنی اسی کے ساتھ اس کی جو ساخت ہے پھیپھڑے کی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے نقشہ بھی دیا ہے، ہم نے اس سفرنامے میں بھی چھاپا ہے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر سانس آتے جاتے ہوئے جو ہے اسی سے گزر کر آ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ
انسان کی فطرت کے اندر ودیعت ہے یہ ہے۔ اس لیے دنیا میں اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ یعنی اس وقت یورپ میں جتنا پراپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، دہشت گردی اور کیا کیا الزامات ہیں مسلمانوں پر۔ اس کے باوجود جتنا زیادہ پراپیگنڈا اس کے خلاف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دین اسلام پھیل رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تو 9/11 کے بعد یعنی اس حادثے کے بعد بے شمار دنیا مسلمان ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے فلم بنائی ان خاکوں پر مبنی، ہالینڈ کا ایک تھا، اس نے فلم بنائی تھی، وہی جو خاک کے ڈنمارک میں چھپے تھے ان پر مبنی فلم تیار کی تھی، اور اس فلم پر بہت بڑا ساری دنیا میں شور مچا اور بہت بڑے توڑ پھوڑ ہوئی، بہت بڑے نقصانات ہوئے، اور اس نے وہ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑی ایک خوفناک فلم بنائی۔ مزے کی بات ہے کہ وہ فلم بنانے والا مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ اصلاً بات یہی تھی کہ اس کے اندر تو یہ بات تھی، وہ جب وہ فلم بنا رہا تھا یا جو کچھ بھی کر رہا تھا اس وقت بھی اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے ضمیر میں یہ رچی ہوئی ہے بات اصلاً کہ بھئی وہ اسلام جو ہے اس کی حقانیت اور لا الہ محمد رسول اللہ اس کی ہر سانس کی آمد و رفت میں رچی ہوئی ہے۔ اس لیے جب وہ یہ کام کر رہا تھا اس وقت بھی ضمیر تو اس کو ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ دنیاوی فائدے کے لیے اور شہرت کے لیے کام تو کر دیا، لیکن آخر وہ ضمیر کی ملامت اتنی حاوی ہوئی اس پر کہ اس نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ حق کا اعتراف کرے، اس لیے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب کہتا ہے میں اپنے ساری اس امر کی تلافی کروں گا، جو کچھ میں نے گستاخی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کی میں اب بھرپور تلافی کروں گا، اور اس کا آغاز یہ ہے کہ میں ہالینڈ میں سب سے بڑی مسجد بنانے والا ہوں۔ تو یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے مخلوقات کی تخلیق کی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ تو اور یہ فی الواقعہ یعنی قرآن شریف نے کتنے عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی اور آج تک اس چیز کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پر وہ دین قیم یا دین حق جو ہے وہ انسان کے اندر رچا بسا ہوا ہے۔ ماں باپ اس کو بھلے یہودی نصرانی کر دیں، اس لیے اب یورپ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈے کے باوجود انتہا یعنی وہاں اسلام کی تبلیغ کے تو ذرائع بہت محدود ہیں، بے حد محدود ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ ان پر فحاشی یا یاشی اور وہ چیزیں نشر ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ایک آدمی وہاں یورپ میں یہ سارا کچھ دیکھتا ہے، اس کے باوجود وہ کس طرح اسلام کی طرف چلا آتا ہے، یہ اس لیے کہ اصل میں اس کے یہ ضمیر کی پکار ہے، یہ اس کے دل کی پکار ہے۔ جب اس کو کوئی ایسا دوست مل جاتا ہے جو اس طرف بلانے والا ہوتا ہے، کوئی ساتھی مل جاتا ہے، تو چونکہ دل تو اس کا لیے بےتاب ہو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ جن کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں کیوں مسلمان ہوا، وہ یہی ہوتا تھا، سب کا ماحصل یہی ہے کہ ہم نے جب قرآن کا مطالعہ کیا یا ہمارے فلاں دوست نے ہمیں قرآن سے روشناس کیا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کیا، تو ہم سمجھ گئے کہ حق یہی ہے، تو بس ہم نے اس کی اتباع کر لی، پیروی کر لی۔ تو وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو وہ دین ہے جس پر میں نے دنیا کی تخلیق کی ہے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ بہرحال اپنی قوت اور شوکت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنے مسلمانوں میں یا کسی اور مذہب میں جو لوگ عیسائی ہوتے ہیں یہ اس طرح کوئی مطلب کمتر درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاشی مفادات کے لیے یا مجبوریوں کے لیے، پیسوں کے لیے وہ
عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں، پادری وغیرہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو بڑے بڑے لوگ داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلسفی۔ تو اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کو بڑا پڑھا لکھا ہوا آدمی عیسائی ہو گیا ہو یا ہندو ہو گیا ہو یا یہودی ہو گیا ہو، ایسا کبھی آپ نہیں سنیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ایسا ہوا نہیں ہے کبھی۔ کوئی غریب مسکین لوگ اپنی معاشی مجبوریوں، اقتصادی نہ ہمواریوں کی وجہ سے اگر وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں اور وہ دین کا ان کے علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو فوائد کے لیے اگر کوئی مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں دوسرا مذہب۔ اکا دکا ہوتا ہے یہ واقعہ کہ مسلمان کوئی عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو جائے یا ہندو ہو جائیں، لیکن مخلوقات خدا جو ہے اسلام لاتی ہے ہندوؤں میں، مسلمانوں میں۔ یہ پیچھے چائنا کی ایک کمپنی آئی ادھر سعودی عرب میں ریلوے لائن بچھانے کے لیے، وہ مکہ سے مدینہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے، تو اس میں بہت سے چینی ورکر بھی آئے، انجینئر بھی آئے اور دوسرے لوگ بھی آئے، اور وہاں مکہ مدینہ میں کام شروع ہوا۔ تو ان میں سے 600 چینیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 600 چینی ان بیچاروں نے پہلے کبھی اسلام دیکھا ہی نہیں تھا، وہاں آئے اسلام کا ماحول دیکھا، 600 چینیوں نے اکٹھے اسلام قبول کر لیا۔ باقاعدہ شاہ عبداللہ نے ان کی دعوت کی اور ان کو مطلب اعزاز دیا اس چیز کا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے سامنے دوسری شے کبھی آئی ہی نہیں تھی اس کمیونزم کے ماحول میں۔ جب آئی ان کے سامنے تو وہ ایک دو نہیں، وہ تقریباً 600 آدمی جو ہے مسلمان ہو گیا۔ بڑی حیرت محسوس کی گئی اس بات پر۔ تو یہ ایک دین ہے جو فطرت میں رچا ہوا ہے، جب موقع ملے گا، جب اس کے سامنے وہ حق آئے گا، جب اس کی حالات اس کا ساتھ دیں گے، وہ یقینی طور پر اس کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عظمت دل میں بسائے ہوئے منیبین الیہ، اس کی طرف پوری طرح تمہارا رجوع ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ جو ہے وہ دین کی طرف مستقیم ہونا چاہیے، پوری طرح ہونا چاہیے۔ منیبین الیہ، اور دل میں عاجزی لیے ہوئے آؤ اس کی طرف۔ واتقوہ، اور اپنے ساری زندگی کے معاملات میں اس سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ یہ بنیادی بات ہے دوستو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیکی کا داعی تقوی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بہت اہمیت دی، اور خود قرآن کریم کا آغاز اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ھدی للمتقین۔ تقوی جب تک دل میں نہ ہو اس وقت تک کوئی شے کارگر نہیں ہوتی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی برائی سے کیوں روکے گا اگر اسے خوف نہیں ہے کسی کا؟ تو اس کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کو، وہ کیوں نہ پیے؟ اس کا دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کو یا کسی اور برائی کو، وہ کیوں نہ کرے؟ صرف اس وقت وہ نہیں کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے اسے کہ میں کسی کی نگاہوں کے سامنے ہوں، وہ اس کو برائی سے روکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا وہ تنہائیوں کے کمرے میں لے گئی اور وہاں خود ہی اپنے آپ کو پیش کیا ان پر، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرد ہو، حسین ہو، جوان ہو، عورت بھی اسی طرح حسین اور جوان ہو، اور دعوت وہ خود عورت ہی دے رہی ہو برائی کی، اور رکاوٹ کوئی نہ ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، دروازے سارے بلند ہو، تو وہ کیا چیز روکتی ہے آدمی کو؟ جب اس نے کہا ہے تلک، آؤ میری طرف، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، اللہ تو میرا رب جو ہے، میرا رب اللہ پاک ہے، احسن مثوائی، اس نے میرے ٹھکانے کا یہاں انتظام کیا، اب اس کے احکام کی نافرمانی کروں، خلاف ورزی کروں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ اس زلیخا نے وہاں پر ایک بت رکھا تھا، اس پر پردہ ڈال دیا، تو حضرت یوسف نے اس سے پوچھا کہ یہ اس پر پردہ کیوں ڈال دیا ہے؟ کہنے لگی کہ وہ میں اب جس چیز کی تمہیں دعوت دینے لگی ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ کام اس کے سامنے ہو۔
انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ پھر تیرا خدا ہے جس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو اس کو نظر کچھ نہیں آتا ہے، میرا رب تو اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہوتی ہے، اس لیے تو اپنے رب کی نظروں سے بچ سکتی ہے اس پر پردہ ڈال کے، میں اپنے رب کی نظروں سے نہیں بچ سکتا ہوں، اس لیے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتی ہے بات۔ چنانچہ انہوں نے الزام سہا، جیل میں رہے، لیکن اس عورت کی خواہشوں کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا، اس لیے اسی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ان اخلاص والے بندوں میں سے تھا، وہ خاص انابت والے بندوں میں سے تھا جنہوں نے دین کی طرف اپنے آپ کو چہرے پوری طرح قائم کر رکھا تھا، کوئی شے ان کے چہرے کو اس کے دین سے ادھر ادھر نہ پھیر سکی، نہ بھٹکا سکی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ منیبین الیہ، اس کی طرف پوری توجہ ہو، واتقوہ، اور دل میں اس کا خوف ہو، ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، انواع و اقسام ہیں شرک کے، ایک یہی ہے شرک فی العقیدہ ہے، یا شرک فی التصرف جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے احکام کو پس پشت ڈال کے من مانی خواہشوں کی پیروی کی جائے، اور کچھ لوگ اس دین میں رہتے ہوئے اس طرح کر لیتے ہیں، پھر وہ فرقے بن جاتے ہیں۔ قرآن کو ایک طرف رکھا، حدیث کو چھوڑا اور اپنا ایک نظریہ بنا لیا، پھر اس نظریے کے مطابق آیات کی بھی تعویل کر دی، اس نظریے کے مطابق حدیثوں کو بھی ڈال لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس شرک میں مبتلا نہ ہو۔ وہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا، وکانوا شیعا، اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، مختلف قسم کے فرقے بنا لیے، تم ان میں سے نہ ہونا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کو وہ سچ سمجھتا ہے، اس کو وہ درست سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر حقیقت یہی ہے کہ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، یہ بنیادی طور پر معیار ہیں حق کے، اس لیے کتاب و سنت۔ اب کتاب و سنت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی بھی چونکہ بہت ساری تعبیریں کر دی جاتی ہیں، اس لیے ایک عام آدمی اس کو تو اتنی علم نہیں ہوتا ہے کہ اب احادیث کون کون سی ہیں اور آتے کون کون سی ہیں اور اس موضوع پر کہاں کہاں کیا کیا آیت پائی جاتی ہے، نہ اتنا اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنی توانائیاں صرف کر سکے، نہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ میری امت بھی فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، فرمایا 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، جن میں ایک آدھ فرقہ ہی جو ہے وہ حق پر ہوگا، ایک فرقہ حق پر ہوگا، باقی سارے گمراہ ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، عام لوگ جو ہے وہ کیسے جانیں گے اس بات کو کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معلوم کرنا آسان ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میری سیرت کو دیکھے، میرے اصحاب کے طرز عمل کو دیکھے، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب جس راستے پر ہیں وہ صحیح راستہ ہے، وہ اس پر چلنے والا فرقہ صحیح فرقہ ہے، اس سے علاوہ دوسرے راستے اختیار کرنے والا وہ غلط فرقہ ہے۔ پھر بھی یہ الجھن باقی رہ گئی کہ اصحاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس تک رسائی ہر آدمی کی کہاں ہے؟ ہر آدمی اتنا پڑھا لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہے جس کی اتنی تعلیم ہی نہیں ہے، تو وہ بھلا کس طرح سیرت کی گہرائیوں تک پہنچے گا؟ اور اصحاب کرام کے سارے حالات پڑھے اور دیکھے کہ صحابہ کرام کے کیا نظریات تھے اور کیا ان کا طرز عمل تھا، یہ بھی ایک پیچیدہ بات ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سارا جو ہر آدمی سمجھ سکے بات کو کیا خوبصورت طریقہ بتایا، فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فمن شذ شذ فی النار، اتبعوا السواد الاعظم۔ اے لوگو، یہ سیدھی ساری بات ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو دیکھو، سواد اعظم، مسلمانوں کی بڑی تعداد جس نظریے کی پیروکار ہے وہی حق ہے، بس اس کے پیچھے چل پڑو۔ الحمدللہ اہل سنت جو ہیں یہ ساری دنیا میں اس وقت
اور ہر دور میں یہ کثیر ہے، سواد اعظم یہی اہل سنت کا رہا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑا گروہ جو ہے امت مسلمہ کا بڑا گروہ جس نظریے کا پیروکار ہوگا اس نظریے کو اختیار کر لو۔ فمان شذ، جو اس سواد اعظم کے نظریے سے ہٹ جائے گا، شذ فی النار، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ باقی فرقے جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ فرقہ وہی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ اور آج تک دنیا بھر میں اکثریت جن لوگوں کی رہی، جو اہل علم رہے، جو اہل ولایت رہے، جو اہل تقوی رہے، بس ان ساروں کو دیکھو کہ اکثریت کون لوگوں کی ہے، بس جن لوگوں کی اکثریت ہے ان کی پیروی کر لو۔ اکا دکا نظریے اور انفرادی خیالات لوگوں کے اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور فرقے، ان کے پیچھے مت لگو۔ تو کیا خوبصورت درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور بالآخر ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے، ناسمجھ لوگوں کے لیے صاف ستھرا آسان سا طریقہ بتا دیا کہ اتبعوا السواد الاعظم، بس سواد اعظم جو ہے اس کی پیروی کرو۔ میری امت خواہ کتنی ہی گناہ گار ہو جائے، خواہ کتنی ہی غلطیوں میں مبتلا ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی اجتماع ان کا ضلالت پر نہیں ہو سکتا ہے، اتفاق ان کا گمراہی پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے آج تک اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ امت کے انفرادی طور پر فرقے تو پائے جاتے ہیں، لیکن سواد اعظم وہ اب تک وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آتا ہے، صحابہ کرام کے دور سے چلا آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سواد اعظم کے اتباع اور انابت اور خشیت اور تقوی اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔